اور فرماتا کہ وہ تستخرج منہ حلیۃ، اور اس سے تم گہنا یعنی زیور نکالتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ تو اب سمندر سے موتی نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لولو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو موتی کہتے ہیں۔ تو زبردست قسم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں پہ زیورات کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ اصلی موتی بڑے مہنگے قسم کے موتی ہوتے ہیں وہ، اور وہ خواتین اپنے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ پتھر نکلتا، مرجان نکلتا، اس کو مرد بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھی اللہ کی کتنی نعمت ہے جو سمندر سے نکلتی ہے، اللہ اکبر۔ تو سب چیزوں کا ذکر کر رہا ہے وہ۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ پانی، اس پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موتی پیدا فرما رہا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی کو چیر کے چلتی ہیں۔ تو یہ کشتیوں کو فرمایا کہ مواخر ہے، اور مواخر ماخرت ان کے جمع، جس کا مطلب کہتے ہیں چیرنے والی۔ تب کشتی پانی کو بھی چیرتی ہے، ہواؤں کو بھی چیرتی ہے، اور اس کو چیر کے جو ہے پھر یہ آگے چل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے، تبھی یہ ہوتا ہے۔ ورنہ سمندر میں بعض مقامات ایسے بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کا جہاز بھی نہیں چلتا، کشتی بھی نہیں چلتی، کچھ بھی نہیں چلتی، جو چیز وہاں پہ جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ اس کے اندر اس کا نام ہے، برمودا ٹرائنگل مشہور ہے اس حوالے سے، کہ جو چیز وہاں پہ جاتی ہے، بلکہ پانی کا جہاز تو پانی کا جہاز، بلکہ اوپر سے بھی کوئی جہاز اس کے گزرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر جا کے گم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں اسٹوریز ہے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں، تو دکھانے کے لیے، یہ نہ سمجھو کہ لاز آف نیچر کو تم نے جان لیا تو اب تمہارے بالکل قابو میں ہو گیا۔ وہ اس نے لاز بنا دیے تمہارے لیے تاکہ تمہارے قابو میں آ جائے۔ وہ جب چاہے ان لاز کو ختم کر دے گا، اور تم اس پانی پہ کشتی تو کیا چلاؤ گے، کچھ بھی نہیں چلا سکتے اس پانی پہ۔ اور جس کے لیے وہ مسخر کر دے، تو حضرت خضر علیہ السلام ہے اور دیگر اولیاء کرام ہیں، وہ اس پانی پہ چلتے ہیں، وہ ڈوبتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے چلتے ہیں جیسے زمین پہ چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا مسخر کردہ کام بھی جو اپنے اولیاء کے لیے وہ مسخر فرماتا ہے، وہ پانی پہ چلتے رہتے ہیں عام جس طرح زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے مسخر کر دے، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ جو پانی کو چیر کے چلتی ہے، اور لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہو اور وہاں پہ جا کر جو ہے مچھلیاں شکار کرتے ہو، اپنی کشتیاں بھر بھر کے لے کے آتے ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ نعمتیں تمہیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ پھر یہ نشانی بیان کرنے کے بعد پھر فرماتا ہوا القا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے۔ اب زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے، زمین جو قائم ہے وہ ان لنگروں کے تحت قائم ہے۔ اب پہلے تو میں بتاؤں وضاحت لنگر کیا ہے، یعنی پہاڑ ہے۔ تو زمین کو جو چیز بیلنس میں رکھتی ہے اور زمین کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے وہ پہاڑ ہے جو زمین کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو پھر زمین پہ زلزلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا اس کے اندر لنگر ڈال کے۔ لنگر لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے جہازوں کو روکنے کے لیے۔ بڑے بڑے رسے ہوتے ہیں، لوہے کے بڑے بڑے رسے ہوتے ہیں، ویسے رسے ہوتے ہیں، ان کو جہاز سے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جہاز وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے اور آگے پیچھے نہیں جاتا۔ اپنی جگہ پہ تو ہلتا تھوڑا بہت، مگر وہ پانی کی موجیں بھی آتی رہیں تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا، کہیں جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے بارے میں بھی یہی فرما رہا کہ یہ زمین لے کے تمہیں کہ چل پھر نہیں رہی ہے، تمہیں لے کے کہیں گھوم نہیں رہی ہے، بلکہ یہ لے کے تمہیں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اسی طرح اور دیگر آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں جو مستند علماء اسلام ہے ان کا نظریہ یہی ہے کہ زمین ساکن ہے۔ لنگر ڈال دیے ہیں کہیں تمہیں لے کر یہ کانپے نہ، تمہیں لے کے آگے نہ بڑھ جائے،
اور فرمایا کہ وہ انہارا اور اس سبلن اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی ہیں، اور راستے جو بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ اب وہ ذات جو زمین پہ چلنے کے لیے، زمین پہ آنے جانے کے لیے راستے بناتی ہے، تو کیا وہ یہاں کی ہدایت کے لیے اس نے راستے بنا دیے، تو کیا آخرت میں کامیاب ہونے نوب ہے؟ لیکن ستارے اللہ نے قائم کیے ہوئے، تو ستاروں کے قائم کرنے کی وجہ سے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں دیکھ کے بتاتے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی طرف جا رہے ہیں۔ دن کے اندر سورج ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا کہ جب مشرق کہاں مغرب کہاں، جب مشرق مغرب پتہ چل جاتا ہے شمال جنوب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح صحرا کے اندر آپ ہوں تو صحرا کے اندر بھی راستہ نہیں ستاروں سے ملتا ہے، کہ صحرا کے اندر آپ جائیں تو آپ کو سب چیزیں ایک جیسی نظر آئیں گی۔ تو ہمارا بڑا تجربہ ہے، ہمیں تھر جانا ہوتا ہے، تو اتنے عرصہ جانے کے باوجود بھی آج تک ہمیں چیزیں بہت کم یاد ہوئی ہیں وہاں کے راستے۔ وہیں کے بندے کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو پہچانتا ہے اور وہ ہمیں ہر جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں عموماً۔ تو بہت کم راستے ہمیں یاد ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں کے عادی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ستارے بھی تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راہ بتانے کے لیے ہم نے بنائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان کے۔